الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں نے جو مختصر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اور کفار کا عقیدہ یہاں تک تو ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن وہ اپنے مردے کی راکھ بنا کر، اس کو جلا کر، اس کو پانی میں بہا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ذرہ ذرہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اب اس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک اتنا چھوٹا سا ذرہ رکھا ہے جس کو انسان خود بین کے ذریعے بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ پاک اس سے انسان کی دوبارہ پیدائش فرمائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، ہمیں قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا۔ تو قیامت والے دن ذرے ذرے کا اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا، جو کیا وہ ہمارے سامنے ہوگا، جو بویا وہ کاٹیں گے۔ تو قیامت والے دن ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ دو گروہ ہوں گے، ایک جنت والا گروہ ہوگا اور ایک دوزخ والا گروہ ہوگا۔ اور ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جنت والا گروہ کون سا ہوگا؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کی، وہ جنت والا گروہ ہوگا، ایمان جن کا کامل ہوا۔ اور دوزخ والا گروہ کون سا ہوگا؟ جنہوں نے گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو گروہ ہوں گے، اور اس میں ایک جنت والا ایک دوزخ والا ہوگا۔ تو ہر کوئی چاہے گا کہ میں جنت والے گروہ سے ہو جاؤں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جنت والا گروہ میں شامل ہونے کے لیے، جنت والے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اگر چھوٹا سا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، بہت ساری محنت کی ضرورت ہے، بہت ساری تگ و دو زندگیاں لگ جاتی ہیں، پھر جا کے مکانات کی تعمیرات ہوتی ہیں۔ تو جنت کا محل جو ہے وہ ہمیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہت ساری کوشش کرنی پڑے گی، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنی پڑیں گی، اپنا عقیدہ مضبوط پائیدار، جو عقیدہ صحیح ہے وہ رکھنا پڑے گا ہمیں، اور اس کے بعد ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے ہوں۔ اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نیک اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے، یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہمیں علم دین کا حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم بغیر علم سیکھے نماز ہی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز، روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جس نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں ہوتے، وہ نمازی کے منہ پہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز ماری جاتی ہے، آسمانوں کی طرف نہیں بڑھائی جاتی، اس کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے اس نماز کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ تو نماز کی ہی لے لیجئے، تو نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، 30 واجبات ہیں، 29 مفسدات ہیں۔ ایک مفسد نماز میں پایا جائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سارے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، دیگر جتنے بھی ہم گناہوں کے بارے میں بھی علم رکھنا ہماری ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شماتت کیا چیز ہے، غیبت کیا چیز ہے، اس طرح کے گناہوں کے جن کے ہم نے نام نہیں سنے، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز، تو ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ہمارے لیے گناہوں کے بارے میں بھی علم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم سیکھیں گے تو ہی ان سے بچ سکیں گے۔ اس طرح علم دین، یہ بات ثابت ہوئی کہ عمل کے لیے علم دین ہونا ضروری ہے۔ اب علم دین سیکھنے کے مختلف ذرائع ہیں، جیسا کہ درس نظامی عالم کورس،
جو الحمدللہ دنیا بھر کے اندر جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ان میں کروایا جاتا ہے۔ دیگر علماء اہل سنت اہل حق جو ہیں ان کے مدارس ہیں، اس میں یہ درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو وہ عالم دین کورس جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ اس فتن دور کے اندر دعوت اسلامی جو آپ کی اپنی دینی تحریک ہے، اس نے آپشن آپ کے لیے رکھا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، وہاں پہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے علم دین سکھایا جائے گا، وضو کا آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتایا جائے گا، اور وضو، غسل کے فرائض واجبات، اس طرح کی چیزیں بہت سارا جو علم دین کا خزانہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں خود کو پیش کیجئے، سفر کیجئے عاشقان رسول کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل ڈھیر و ڈھیر علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ مدنی قافلے میں عمل کا جذبہ ہمارا بڑھے گا، مسجد کے اندر رہیں گے، ایک ایک سانس کے بدلے نیکیاں ملیں گی، دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔